تو امام محمد باقر علیہ السلام درمیان کے وہ محمد ہیں سلسلے میں کہ امام کی ہستی بہت سارے اعتراضات کا جواب ہے. اس اعتراض کا بھی بالخصوص کہ جو غیروں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ بھائی سلسلہ امامت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے کیوں آگے بڑھا, امام حسن علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ کیوں نہیں آگے بڑھا. اگر کوئی اعتراض کرے, جو کہ ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا, تو اس اعتراض کا جواب امام محمد باقر علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام باقر علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت حسن ہے, امام حسن کی بیٹی ہیں, جو ہاشمیہ ہے بلکہ علویہ ہے بلکہ فاطمیہ ہے. تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام اور امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن, ان کا ازدواج ہوا. اس ازدواج کا نتیجہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. یعنی امام باقر علیہ السلام حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں, ماں کی طرف سے حسنی ہے, باپ کی طرف سے حسینی ہے. تو اب اس امام باقر علیہ السلام کے بعد جتنا سلسلہ امامت ہے اس میں خون امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہے اور خون امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد تو ایک ہی ہستی کو امام بننا تھا, ایک وقت میں تو ایک ہی امام ہے نا. تو امام حسین کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام امام ہوئے, لیکن بس اس سلسلے کے ساتھ ہی امام زین العابدین علیہ السلام کا ازدواج اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا یہ متعین فرمایا کہ امام حسن کی بیٹی سے ہو, تاکہ فوراً سلسلہ جڑ جائے اور اس میں خون امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہو جائے. اور فاطمہ بنت حسن وہ معظمہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی دادی کا ذکر کرتے تھے, یعنی امام باقر کی والدہ کا, تو فرماتے تھے کہ کانت صدیقتن, جیسے میری جدہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھی, فاطمہ بنت حسن بھی صدیقہ ہیں. لم تدرک فی آل الحسن مثلها, یہ بہت اہم جملہ ہے, امام کی زبان سے ہے یہ. فرمایا کہ آل حسن میں, امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یعنی بے مثال تھی حسنی سادات میں فاطمہ بنت حسن. معجزات لکھے ہوئے ان کے کتابوں میں, معجزات لکھے ہوئے. اب الکافی میں ہے جلد نمبر 1, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانت امی قائدتن, میری امی جو ہے, میری جو ماں ہے وہ تشریف فرما تھی, عند جدارن, ایک دیوار کے پاس, فتصدع الجدار, تو دیوار نے گرنا شروع کیا. تو اب ایک زمانہ جب ایسا تھا کہ سبھی گھر کچے ہوتے تھے, تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں تشریف فرما تھی ایک دیوار کے پاس, دیوار گرنے لگی. وَسَمِعْنَا حَدَّةً شَدِيدًا, اور ہم نے ایک شدید زوردار آواز سنی کہ جیسے بس وہ دیوار گرنے والی ہے. فَقَالَتْ بِيَدِهَا, سبحان اللہ, حضرت فاطمہ بنت حسن نے اشارہ کیا دیوار سے اور کہا لا, خبردار نہ گرنا. وحق المصطفیٰ, تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ, دیوار سے کہا کہ نہ گرنا. ما اذن اللہ لک فی السقوط, اللہ نے ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. سبحان اللہ. آگے جملہ یہ ملتا ہے کہ معلقاً فی الجو, یعنی دیوار جو ہے وہ اس ہوا میں معلق ہو گئی. یہ میں امام باقر علیہ السلام کے معجزات نہیں سنا رہا آپ کو, ان کی والدہ فاطمہ بنت حسن کے معجزات سنا رہا ہوں, جن کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لم تدرک فی آل حسن مثلھا, کہ ان کے جیسا کوئی آل حسن میں تھا ہی نہیں. اور جب بی بی وہاں سے گزر گئیں اس کے بعد وہ دیوار گری. مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہ عظیم بیویاں ہیں خانوادہ عصمت و طہارت کی, اگر فاطمہ بنت حسن اشارہ کر دیں دیوار پر تو دیوار گرنے سے رک جائے, اور علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب تشریف لے آئیں تو علی کے احترام میں جدار کعبہ شق ہو جائے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کریں, یہ معظمات تو وہ رک جائے, اور اگر جڑی ہوئی دیوار کے قریب آئیں اور اللہ کا اذن ہو تو فاطمہ بنت اسد کے لیے وہ دیوار کھل جائے. یہ معجزات ائمہ کے نہیں, یہ ان کی والدہ گرامی کے. اگرچہ کہ آگے روایت میں فتصدق ابی عنہا بمئت دینار, جیسے یہ واقعہ ہوا تو میرے بابا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ کیا میری والدہ کے لیے. تو یہ صدقہ دے کر سمجھایا کہ دیکھو ہم نے معجزے کے ذریعے سے کام لیا, تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے, صدقہ دو, صدقہ دو, مصیبتیں دور ہوں گی. اور صدقہ بھی کوئی معمولی نہیں, 100 دینار بہت
100 گولڈ کوئنس. اس لیے صدقے سے ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ 5-10 روپے کا آتا ہے, 20-25 روپے 50 روپے سے زیادہ نہیں آتا نا. جتنا اللہ نے آپ کو حیثیت اور استطاعت عطا کی اس کے مطابق صدقہ عطا کریں. اب میں جملہ اور کہنے لگا ہوں کہ آل حسن میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا, اس معظمہ جیسا, اور آل حسین میں کوئی امام زین العابدین جیسا نہیں تھا. تو آل حسن کی بے مثل خاتون اور آل حسین کی بے مثال شخصیت, ان دو بے مثل افراد کا ازدواج ہوا, ایک آل حسن میں ایک آل حسین میں, تو پھر بیٹا باقر العلوم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ علوم کو شگافتہ کرنے والا, انبیاء کے جو چھپے ہوئے علوم تھے انہیں ظاہر کرنے والا, جو ظلم کی وجہ سے علوم چھپ گئے تھے عوام الناس کے سامنے نہ آ سکے, امام نے ظاہر کیے.